الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو قرآن مجید جب پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو کلمہ ہے یہ بڑا پاور والا کلمہ ہے، بڑا طاقت والا کلمہ ہے۔ اس میں طاقت کتنی ہے؟ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، استب رجلان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو ایک جو تھا ان میں سے احمر وجہہ مغضبا، وہ اتنا غصے میں آ کر گالی دینے لگا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھ کر کہا انی لأعلم کلمۃ، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ بندہ وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ آپ نے بولا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس بندے کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی غصے کو لے جانے والی چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک روایت ہے ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برے خواب ہیں، ڈراؤنے خواب ہیں، من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے۔ اذا رأى احدكم ما یکرہ، فرمایا اگر کوئی خواب کے اندر بری چیز، ڈراؤنی چیز، ناپسندیدہ چیز دیکھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ساتھ اپنی بائیں جانب ہلکا سا 3 مرتبہ تھوک دے، اور جس جانب لیٹا ہوا ہے اس کو تبدیل کر لے۔ اگر دائیں جانب لیٹا ہے تو بائیں جانب ہو جائے، بائیں جانب لیٹا ہے تو دائیں جانب ہو جائے، اس سے اس کا جو ڈراؤنا پن ہے، اس خواب کی جو ناپسندیدگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ انتہائی پاورفل کلمہ ہے، اس کو قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے۔ آغاز تلاوت ہو، آغاز سورت ہو، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، اس کو پڑھنا ہے۔ ابتدائے تلاوت ہو، درمیانے سورت ہو، پھر بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ کا کلمہ بھی بڑا پاور والا ہے، بڑا طاقتور کلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کا بیٹا جب قضاء حاجت کرتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، تو اس کی شرمگاہ کے درمیان اور جنوں اور شیاطین کی آنکھوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ بسم اللہ کا ہے۔
ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم یقول احدہم بسم اللہ. بسم اللہ جو بندہ قضاء حاجت سے پہلے پڑھ لیتا ہے، شیاطین اور جن اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے. ایک بہت بڑے عالم ہیں عرب کے، غازی بن مسلم القریفہ حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے ایک جادو اور اس کے علاج پر کتاب لکھی. اس کا ترجمہ مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ نے کیا ہے، شرعی دم سے علاج مگر کیسے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ درج کیا ہے غازی بن مسلم. وہ دم کرنے والے، جادو کا علاج کرنے والے، جنوں کا علاج کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مریض آیا میرے پاس، اس کے اندر نا جن داخل ہو چکا تھا، اس کو تنگ کرتا تھا. کہتے میں نے اس بندے کو پکڑا، مضبوطی سے اس کو دم کیا، جن کو حاضر کیا. میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ جو جن ہے، یہ تم جن جو ہو یہ انسانوں میں داخل کیوں ہوتے؟ یہ سوال کیا کہ جن انسانوں میں داخل کیوں ہوتے؟ تو اس کا جواب تھا، کہنے لگا پہلی بات یہ ہے کہ میں مسلمان جن نہیں، میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فرمان ہے کہ جو بندہ قضاء حاجت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، ہماری جنوں کی آنکھوں کے درمیان اور ان کی شرمگاہوں کے درمیان بس ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اور جو نہیں پڑھتا، ہم اس کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، جو ہمیں خوبصورت لگتا ہے ہم اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ شیاطین جن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو لیٹرینیں ہیں، بیت الخلاء ہیں، ان میں محتضرہ جن ہوتے ہیں. جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں شیاطین اور جنوں نے تنگ ہی کرنا ہے، اور کیا کریں گے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں بڑے پاورفل کلمے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.